الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى حسدا من عند أنفسهم وقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ اب ہم انشاءاللہ جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں ان کا ذکر کریں۔ انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن روحانی کس قدر خطرناک لیول کا یہ بیمار ہو اس کو پتہ نہیں چلتا، ظاہر نہیں ہوتا، پکڑ میں نہیں آتا یہ مرض۔ ان امراض میں سے پہلا مرض حسد ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے، آسمان دنیا پہ بھی اور اس ہماری سرزمین کی دنیا پر بھی۔ دنیا کی جو سرزمین ہے نا، سب سے پہلا جو جرم ثابت ہوا اور گناہ سرزد ہوا وہ حسد تھا۔ آپ غور کر لیں، جس کی نشاندہی خود قرآن پاک کرتا ہے کہ جب اللہ نے حکم فرمایا فسجدوا، سارے کے سارے سجدہ کر دیں آدم کو علیہ السلام، اس وقت شیطان نے حسد کیا اور کہا کہ یہ کل کا مٹی کا بنایا ہوا انسان، اور میں تو طاغوت ملک ہوں جو فرشتوں کا گویا امیر سمجھا جاتا ہوں، اور میں سب سے پرانا ہوں، علم والا بھی اور عمل والا بھی۔ تو اس کے اندر حسد آ گیا۔ اس وقت اس نے حسد کیا آسمانوں پر، جنت کی طرف، پہلا گناہ وہاں بھی یہی ہوا۔ اور دنیا پر جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کی شادیاں ہوئیں تو ایک نے دوسری لڑکی کو پسند کیا اور اس میں حسد کیا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے اور میری والی خوبصورت نہیں ہے۔ یہ حسد نے دنیا میں بھی، اس کائنات میں بھی سب سے پہلا گناہ اور فساد کروایا، اور وہ قتل کروا دیا۔ غور کریں تو وہ حاسد خود ہی اپنے حسد میں جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انسان کے اندر یہ حسد کی بیماری بہت خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حسد یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان کے دل میں یا تو ایمان ہوگا یا حسد ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز ہو۔ اب خود سوچ لے انسان، بات بات پر تھوڑے تھوڑے وقت میں اس کو حسد اندر آگ لگی ہوئی ہے، جلن ہو رہی ہے، اس کا علاج ہی نہیں اس کو سمجھ آ رہا، اور جہاں سے علاج ہونا ہے ادھر وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ نیک اللہ والے بزرگوں، مسجدوں اور علماء سے، صلحاء سے، ان سے علاج ہونا ہے اس کا، تو اس کا کوئی دنیا دار آدمی علاج تھوڑی کر، وہ تو اور زیادہ آپ کو اس سے مبتلا کر دے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ مال کی تعریفیں اور دنیا کی جائیدادوں اور کاروبار کی تعریفیں، اور جدھر بات کرے گا تو دنیا کی رونقوں کی باتیں کرے گا، روشنیوں کی باتیں، اور دل دنیا میں متوجہ اور پھنسا دے گا۔ اب جہاں تھوڑا حسد تھا وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ روزانہ یہ حسد ایسے نہیں بڑھا، یہ آہستہ آہستہ روزانہ ہماری یہ تربیت غلط ہوتی گئی تو حسد اندر آگ بڑھ گئی، بھڑک چکی آگ۔ اب یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ اس کا الٹ ہے، علاج ہے، اللہ والوں کے پاس جائیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے غبطہ، وہ رش کرنا ہوتا ہے، اور وہ تو گویا نیکی بھی ہے کہ انسان یہ سوچے بھائی اس کے پاس تو یہ جو اللہ کی ایک نعمت ہے یہ اللہ کرے مجھے بھی مل جائے، اور اس کی نعمت میں بھی اللہ برکت ڈال دے اور مزید اضافہ کر دے۔ یہ ہے رش کرنا، غبطہ، اور یہ اچھا ہے۔ اور اگر یہی نیکی کے اندر ہو تو یہ تنفس ہے، جس کو قرآن نے بھی فرمایا۔ تو انسان ان اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرے،
اور اس پہ بڑا تفصیلی ایک واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کل سے آپ کو سنا دیں گے۔ تو ہم نا اپنا ان روحانی بیماریوں کا علاج کریں، ہم لاسٹ اسٹیج پہ پہنچے ہوئے اور علاج ہم کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے کا، کسی عالم دین کی محفل میں جانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنے گھر سے چلتے ہو اور تمہارا دل اور تمہارا ٹوکرا گناہوں کے اعمال سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور تم کسی عالم کی محفل میں جا کر بیٹھتے ہو تھوڑی دیر، اور جب وہاں سے اٹھتے ہو تو وہ ٹوکرا خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عالم کی محفل کی ایسی فضیلت بیان کرتے تھے، ادنا سے ادنا عالم کیوں نہ ہو، اور اگر ایک اعلیٰ اللہ والا بزرگ ہو جس نے ساری زندگی ہی اللہ سے دوستی لگائی رکھی، اس کی محفل میں جا کے بیٹھیں تو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ یہ تو ایک ادنا عالم کا فائدہ ہے کہ آپ گھر سے چلے اور ٹوکرا بھرا ہوا تھا گناہوں سے، اور جب اس کی محفل میں آگے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، 2 منٹ بیٹھے مشکل سے، اور جب اٹھ کے گئے تو فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے انسان جیسے وہ ٹوکرا خالی کر دیا اس نے، کیونکہ دل میں جو یہ تھوڑی سی تمنا اور ہلکی سی یہ جو رونق اٹھتی ہے نا دل کے اندر سے آپ کے، کہ یار یہ سب چھوڑنا ہے، بس زندگی سدھارنی ہے، بس یہی تو معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان دل ہی دل میں توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتے، دھل جاتا ہے بالکل صاف۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ جب ہم تھوڑا وقت دے رہے ہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے، زیادہ وقت دیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ میں آخری بات کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد کا دروازہ بند ہوتا ہے نا، جو تالا لگتا ہے، یہ مسجد کے دروازے پہ تالا نہیں لگتا، یہ اصل میں ہمارے اوپر تالا لگتا ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ بات کو ذرا سا غور کر لیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جب یہ تالا لگنا بند ہو جائے گا نا، بس آپ سمجھ لیے گا کہ آپ کی زندگی کے سارے تالے ایک دم کھل جائیں گے، کیونکہ جب اللہ کے گھر، ہمارے گھروں کو تالا لگتا ہے رات میں، آپ سچے دل سے بتائیں، اگر لگتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، ادھر بھی تالا لگ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر تالے نہیں لگتے، کسی کے بھی گھر میں نہیں لگتا، اور بڑی معذرت سے ہم جتنا وقت خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں بیت الخلاء میں، اگر اتنا ہم اللہ کے گھر میں کر لیں، جتنی بار بیت الخلاء جاتے ہیں، یہ بھی بات میں اکثر کہتا ہوں، اتنا اگر اللہ کے گھر کے چکر لگا لیں تو ہم پتہ نہیں کدھر پہنچ جائیں۔ ہم غور تو کریں، ہمارے نوجوان نسل نہانے جاتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ لگاتے تھے اندر، اور مسجد میں جاتے ہیں تو 2 منٹ بیچارے کا دل نہیں، کیوں؟ تربیت ہی نہیں کری بڑوں نے۔ اس کا قصور تھوڑی ہے بڑوں کا قصور، بڑے خود بھاگنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد میں رکنا ہی نہیں ہے بس، حالانکہ جہاں سے کام بننے وہیں نہیں رکنا، جدھر سے نہیں بننے ادھر دن رات پاگلوں کی طرح ٹکریں مار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ لیں ہر ایک کے در پہ۔ جب اس در کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ ہزاروں دروں کا محتاج بنا دے گا، پھر انسان یہی باتیں کرے گا جو آج کر رہے ہیں نا، کہ دیکھو بھئی پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ قیمت ان سیاست دانوں نے تھوڑی طے کی ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، واضح بات ہے کہ یہ اللہ طے کرتے ہیں، اللہ لکھتے ہیں کہ آج پیٹرول کی قیمت اتنی ہوگی، یہ جتنی بھی ہے نا، یہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ اللہ نے لکھ کر بھیجا، پھر ان کے دماغ میں انہوں نے پھر لکھا اور اس پہ فیصلہ کر دیا، چونکہ بھائی اللہ نے طے کر دیا، طے ہو گیا بھائی۔ اب کوئی کس پارٹی کو گالیاں دے، کوئی کس پارٹی کو برا کہے، کوئی کون سا زمانہ یاد دلائے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم بھی اسی گھن چکر میں پھنسے ہوئے، ہمیں اصلیت اور حقیقت سے ہم منہ موڑے میں۔ تو بھائی اگر اللہ کے در سے بھاگ گئے، پھر اللہ ہزاروں دروں کا محتاج بنا دے گا۔ بس یہ تالا جو ہے نا، یہ بڑی مشکل بات ہے، سوچنے کی بات ہے، آپ سوچیں، اللہ ہر عمل میں برکت ڈال دے گا۔ تو ابھی ہم دنیا کے حسد کے چکر میں نا، یہ باہر فکروں میں لگ گئے، اور اتنا قیمتی جسم، اتنی قیمتی صلاحیتیں، اتنا قیمتی وقت اور میری جان، اور اس کی قیمت کوئی ساری دنیا دے نہیں سکتی، اس کو ہم کدھر ضائع کر رہے ہیں؟ کھپا رہے ہیں 2-4 روپے کے پیچھے جو ہے نا دنیا میں،
کریں سنت ہے لیکن اتنا جتنا بقدر ضرورت بس. اس کے بعد جو ہے نا اللہ حافظ بھائی میں اور میرا دین اور میری نمازیں اور میرا جو ہے قرآن کی تلاوت اور میرا ذکر، بھلے آپ کچھ نہیں کرتے مسجد میں بیٹھے ہی رہتے ہیں نا، اللہ اس سے آپ کے مسئلے حل کر دیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.